اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر رکھتے ہیں اور راہ خدا میں صرف نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جس دن جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے تو ان کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھ داغی جائے گی۔ اس مسئلے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ دیگر اعضاء کو چھوڑ کر پیشانی، پہلو اور پیٹھ ہی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ سوالی جب مالدار کے پاس آتا ہے تو اسے دیکھتے ہی امیر کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ جب سوال کرتا ہے تو وہ پہلو پھیرتا ہے، جب وہ پھر مانگتا ہے تو وہ پیٹھ دکھا کر کے چل دیتا ہے۔ اسی بنا پر ان اعضاء کا ذکر کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اگر آپ کو سونا اور چاندی اور مال و دولت سے نوازا ہے تو مکمل زکوٰۃ ادا کرو، ورنہ یہی دولت کل گنجے سانپ بن کر آپ کو ڈسیں گے۔ اس وقت نہ باپ کام آئے گا اور نہ بیٹا کام آئے گا۔ جس کے لیے تم نے مال و دولت جمع کیا ہے وہ آپ کے پاس کوئی سفارش کا کام نہیں بن پائیں گے۔ اور گنجے سانپ کا عذاب کم نہ سمجھنا۔ سانپ جب 1000 سال کا ہوتا ہے تو اس کے سر پر بال نکلتے ہیں، اور جب 2000 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ بال گر جاتے ہیں اور وہی سانپ منجا ہو جاتا ہے، جس کے زہر کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ ایک بار ڈنک مارتا ہے تو انسان کے اندر 70,000 سال تک اس کے زہر کا اثر باقی رہتا ہے۔ اس مسئلے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت مالدار تھا، جب مرا اور اس کی قبر کھودی گئی تو وہاں بہت بڑا سانپ پایا گیا۔ لوگوں نے آپ کو اطلاع دی تو آپ نے فرمایا اس کے لیے دوسری قبر کھود لو۔ جب دوسری قبر کھودی گئی تو اس جگہ بھی سانپ موجود پایا گیا۔ پھر آپ کو اطلاع دی گئی، پھر آپ نے تیسرے قبر کو کھودنے کا حکم عطا فرمایا، یہاں تک کہ اس شخص کے لیے 7 قبریں کھودی گئی تو ہر جگہ سانپ کو موجود پایا گیا۔ پھر ان کی ورثہ سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ آخر اس کا معاملہ ایسا کیوں ہے؟ ان کے ورثے لگے یہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا، چنانچہ مجبوراً اسی اژدہے کے ساتھ ہی اس شخص کو دفن کر دیا گیا۔ حضرات، اس سے ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، درس لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ ہماری قبر میں ہمارے سوال کا جواب دینے نہیں آئے گا۔ فرشتے جب ہم سے سوال کریں گے تو ہمارے اعمال کا جائزہ جب لیں گے تو فرشتوں کے جواب ہمارے اولاد دینے نہیں آئیں گے۔ ہم مالک نصاب ہیں۔